وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور اصلاحات پر اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، زرعی ماہرین اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ربیع و خریف کی فصلوں کی پیداوار، کسانوں کو درپیش چیلنجز، آئندہ کا لاہ عمل، حکومتی اقدامات اور موسمیاتی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے کو فعال بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی منصوبہ طلب کرتے ہوئے زرعی تحقیق، جدید مشینری، معیاری بیج اور ویلیو ایڈیشن پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو آسان قرضوں کی فراہمی، زرعی صنعت کی ترقی اور عالمی ماہرین کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایات کی۔ انہوں نے زرعی تحقیقی مراکز کو فعال بنانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے تحقیق کو فروغ دینے کی بھی ہدایات دی۔ حکومت کی اولین ترجیح زرعی پیداوار میں اضافہ، ویلیو ایڈیشن اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے چینی فضائیہ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ گینگ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جنرل وانگ گینگ کی قیادت میں آئے ہوئے اعلیٰ سطحی چینی دفاعی وفد نے شرکت کی۔ ایئر چیف نے چینی وفد کا پرتباک استقبال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ جنرل وانگ گینگ نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں، جدید صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس پاک فضائیہ کے تجربے سے سیکھنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کے اجلاس میں پی ایم ڈی سی کے صدر نے بتایا کہ ملک بھر میں آئندہ 3 برسوں کے لیے نئے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے قیام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ڈی کیٹ کا انعقاد 5 اکتوبر کو پورے ملک میں بیک وقت ہوگا۔ اجلاس کی صدارت سینیٹر عامر ولید الدین نے کی، جبکہ پی ایم ڈی سی ترمیمی بل پر بحث کے دوران سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو پی ایم ڈی سی بورڈ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس پر صدر پی ایم ڈی سی نے کہا کہ ماضی میں بھی ارکان پارلیمنٹ بورڈ کا حصہ نہیں رہے، جس پر چیئرمین کمیٹی نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ پہلے بھی بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی آخری وارننگ کے عنوان سے موسمیاتی تبدیلی پر قومی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سینیٹرز، وزراء، نجی آئی ٹی کمپنیوں کے نمائندے اور سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاکستان میں کلائمیٹ کورٹس کے قیام کی ضرورت ہے تاکہ ماحولیاتی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی آلودگی میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن شدید متاثر ہو رہا ہے، اس لیے پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی بھی فوری ضرورت ہے۔ کانفرنس کے دیگر شرکاء نے بھی مشترکہ قومی پالیسی اور مربوط اقدامات پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے 17ویں برکس سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امن کا قیام صرف 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ممکن ہے۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کو انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی اولین ترجیح ہے اور عالمی برادری کو انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ انہوں نے عالمی سطح پر پانی کی منصفانہ تقسیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے عالمی تنظیم برائے پانی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت کی پاکستان مخالف مہم جوئی کا سخت، غیر متوقع اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں بیرونی حمایت کے بھارتی الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت داخلی سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن کسی بھی شرارت پر رد عمل حیران کن ہوگا۔ انہوں نے حالیہ جنگ میں پاک فوج کی کامیاب جوابی کارروائیوں اور جدید الیکٹرانک وار فیئر پر روشنی ڈالی، جس نے دشمن کو پسپا کیا۔ عالمی سطح پر بھی بھارت کو حمایت نہ مل سکی، جبکہ پاکستان کو چین، ترکی، ایران اور آذربائیجان کی حمایت حاصل رہی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کے بڑھتے خطرات پر عالمی برادری کو خبردار کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ کابل حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو پاکستان کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔
ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور وزیر قومی دفاع سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دونوں معزز مہمانوں کا استقبال ایڈیشنل سیکریٹری وزارت خارجہ سید علی گیلانی نے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ اپنے دورے میں اقتصادی، تجارتی، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر ترک وزیر دفاع یاشر گوولر وزیر اعظم شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات کریں گے، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مذاکرات بھی متوقع ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی اعلیٰ و سول عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں طے ہیں، جن کا مقصد پاک ترک اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینا ہے۔